الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطائي التوابون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس خالق السماوات والارض نے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے ہواؤں کو چلایا، جس نے انسانوں کو جنات کو بنایا، دنیا کی ہر شے کو، دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے لوگوں، توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب مل کے اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد سے گناہ ہوگا، ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، لیکن وخیر خطائی التوابون، لیکن ان گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیں۔ اور دعا کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ تعالی ہم سب کو، سب ایمان والوں کو موت تک اللہ اپنے مبارک گھر میں جمع فرمائے، اور اس مجلس کو بہانہ بنا کہ اللہ ہم سب کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دیں۔ توبہ کیا ہے؟ احادیث کے اندر، قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگوں، جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، کچھ لغزش ہو جائے، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مجرم ہونے کا اقرار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ امت محمدیہ پر، مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ توبہ ایک ایسی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں، اس پہ عمل کریں گے تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ توبہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، توبہ ہمارے لیے اللہ کا ولی بننے کا ایک راستہ ہے، توبہ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش ہے، توبہ ہمارے لیے دنیا کے اندر اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر اللہ توبہ نہ دیتا،
جو انسان گناہ کر کے اپنے گناہ کی معافی کرا لیتا ہے، اگر یہ توبہ نہ ہوتی تو ہمارا کوئی گناہ معاف نہ ہوتا۔ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ محفوظ ہو جاتے۔ بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں سارے کے سارے محفوظ ہے۔ بزرگوں سوچئے، غور کیجئے کہ یہ توبہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے حق میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی آدم کی اولاد گناہ کرتی ہے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کرتی ہے، اللہ اس کے توبہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہمارے آقا و مولا فرما رہے ہیں، ہمارے نبی فرما رہے ہیں، محسن انسانیت فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم کی اولاد گناہگار ہے، کل بنی آدم خطات، پوری کی پوری آدم کی اولاد گنہگار ہے، سب سے گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، یا زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے گا کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا، کسی کو ناگوار گزرے گا، یا کوئی بات ایسی نکل جائے گی، یا کوئی کام ایسا ہو جائے گا، یا نگاہ اٹھ جائے گی، یا کچھ بھی ہو جائے گا، گناہ ہوگا، گناہ ہوگا۔ انسان میں گناہ کی صلاحیت ہے، گناہ کرے گا انسان۔ فرشتے گناہ نہیں کریں گے، فرشتے گناہوں سے پاک، فرشتے پاک ہیں، گناہ نہیں کرتے فرشتے۔ اللہ کے نیک مخلوق ہے جو رات دن عبادت ہی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ گناہ کا مادہ فرشتوں میں نہیں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اللہ کو منانے میں ہے، کوئی دعا میں ہے۔ گناہ ہوگا، خطا ہوگی، لغزش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سے جب گناہ ہو جائے تم کیا کریں؟ تم توبہ کرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ تو بزرگوں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے توبہ۔ اللہ نے یہ دروازہ اتنا مبارک ہمیں دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں۔ یہ دروازہ موت تک چالو رہے، سکرات کا عالم جب تک نہ ہو، جب تک توبہ کی توفیق مل جائے ہم خوش نصیب ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی۔ توبہ کیسا کرنا ہے، کس طریقے سے ہم توبہ کریں۔ 3 طریقے بتائے ہیں، یہ تینوں کو ملانے کے بعد توبہ بنتی ہے۔ ایک، جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو، جو گناہ ہم سے ہو گیا اس پہ ندامت ہو، جو گناہ ہم سے ہو گیا اس پہ افسوس ہو، اس پہ آنسو بہے، دل بے چین ہو جائے، دل تلملا جائے کہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ ایک گناہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو۔ ایک چیز بتائی کہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، دوسری چیز کہ جو گناہ پہ ہم قائم ہیں وہ گناہ کو چھوڑ دیں، جو گناہ پہ قائم ہیں وہ گناہ کو چھوڑ دیں۔ ایک تو ماضی میں جو گناہ کیا ہے اس پہ افسوس ہو، شرمندگی ہو، اور پھر وہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، وہ گناہ کو زندگی سے ختم کر دیں۔ تیسری چیز بتائی، زندگی میں عہد کریں اللہ سے، پیمان کریں، عہد کریں اللہ سے کہ زندگی میں کبھی اللہ یہ دوسری مرتبہ یہ گناہ نہیں کروں گا،
علماء کرام نے بیان فرمائی 3 چیزوں کو ملانے کے بعد کیا بنتی ہے؟ توبہ بنتی ہے۔ جب تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک، جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس پہ ندامت، شرمندگی ہو۔ دوسرا، وہ زندگی میں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ تیسرا، زندگی میں کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کریں، اللہ سے عہد کریں، اے اللہ آپ کے بار کبھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ آپ کے بار کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ آج تک میں نے گناہ کیا ہے، آج تک میں نے تیری نافرمانی کی ہے، شراب پیا ہے، جوا کھیلا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے چوری کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، چاہے جو بھی گناہ ہو، لیکن یہ 3 شرط علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے، اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ سے عہد کر، پیمان کر، اللہ سے وعدہ کر، اللہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں تیری توبہ قبول ہوگی، پھر تو توبہ سے ایسا پاک ہوگا جیسے کہ تو گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ کے توبہ کریں۔ بزرگوں، توبہ انسان کو اللہ کا ولی بناتی ہے۔ گناہگار اللہ کا ولی دوست نہیں بن سکتا۔ گناہ کی نحوست دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا جو باغی، اللہ کا جو نافرمان، جو گنہگار ہے، جب گناہ کرتا ہے، حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو میں بتاؤں کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ ہاں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک نقطہ دل پہ لگ رہا ہے، پھر ایک گناہ کر رہا ہے، پھر ایک نقطہ دل پہ لگ رہا ہے۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ کوئی بات آپ اس کے سامنے کریں دل میں نہیں اثر کرتی۔ کتنے بڑے عالم کی مجلس میں بٹھا دیں کوئی اثر نہیں ہوگا، کتنے بڑے ولی کے سامنے بٹھا دیں کوئی اثر نہیں ہوگا، کتنے بڑے سے بڑا داعی جا کے اس کے کان میں بھی دعوت دے، اس کے سامنے دعوت دے، اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے دل کالے ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے بزرگوں کپڑوں سے زیادہ دل کی صفائی کا خیال رکھو، اس لیے کہ کپڑے بدلے جائیں گے، بدل سکتے ہو، دل نہیں بدل سکتا۔ دل کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ توبہ کے ذریعے سے، توبہ کے پانی سے اللہ گناہوں کی گندگی کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ کے پانی سے اللہ دل کی گندگی کو، دل کی سیاہی کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ اللہ سے معافی ہے، اللہ کے سامنے معافی کرانا ہے، اللہ سے عہد کرنا ہے، اللہ سے پیمان کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے، اللہ اس گناہ کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ تو اللہ اتنا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ مہربان ہے۔ بزرگوں، ایک شخص ہے، حدیث میں ہے کہ ایک شخص تھا، گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد حضرت شیخین نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا، گناہ کرتا تھا، گناہ کیا، گناہ کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا ہے۔ تو پھر اسے تعلیم دی گئی کہ تو اللہ سے توبہ کرا لے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ سے اللہ بہت خوش ہو گئے۔ یاد رکھو، جو شخص اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے اپنے مجرم ہونے کا اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ معاف فرما دیجئے، اللہ اس شخص سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دنیا والے سے مانگ لو ناراض ہو جائیں گے، دنیا کو بنانے والے سے مانگو وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگو، ادعونی استجب لکم،
اللہ کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے کھلایا، میں نے تجھے پلایا، میں نے تجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، میں نے تیرے لیے رزق کا انتظام کیا، میں نے تیرے لیے گھر کا انتظام کیا، میں نے تیرے لیے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا بندوبست کیا۔ پھر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ اللہ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، میں تمہارا پروردگار، میں تمہارا پالنہار، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے ساری دنیا کے نظام کو میں نے سجایا۔ تو انسان کے اوپر لازم ہے کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کے مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ توبہ کوئی بندہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو بندہ پسند ہے جو گناہ ہونے کے بعد مسجد میں آ کے آنسو بہائے، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑے، اللہ کے سامنے اپنے مجرم ہونے کا اقرار کرے، اللہ سے کہے کہ اللہ گناہ ہو گیا معاف فرما دے۔ اللہ اس سے خوش ہوں گے، اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اللہ کے سامنے اپنے مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے معاف کرے۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائیں ایک گھونٹ پانی کا حساب ہم اللہ کو نہیں دے سکتے، ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں دے سکتے، ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتے، ایک دن کی زندگی کا اللہ کو ہم حساب نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ جہاں پکڑ فرمانے والا ہے وہاں ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو وہ شخص آیا گناہ کیا، اللہ سے معافی مانگا، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا، پھر زندگی میں گناہ ہو گیا، پھر اللہ کے پاس آیا اور پھر اللہ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو یہ توبہ کا دروازہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ دروازہ نہ ہوتا کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا، کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، اللہ سے مانگو، اللہ سے توبہ طلب کرو، اللہ سے کہو اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو میری خطا کو معاف کرے، اللہ تیرے علاوہ کون ہے میری غلطی کو معاف کرے، اللہ تو میری غلطی کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں گنہگار جب گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سے جب توبہ کرتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ بزرگوں، جو بھی گناہ زندگی میں ہوا ہے، جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں، جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جان کر ہو یا انجانے میں ہو، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور بیٹھ کر، اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہا کر اللہ سے عہد کرو، پیمان کرو، اللہ اس کے بعد اس زندگی میں گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، توبہ کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ توبہ کا دروازہ موت تک اللہ نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، لیکن مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ تو اتنے مہربان ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے۔ جب انسان مومن مسلمان گناہ کرتا ہے اللہ اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹھہر جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، ہو سکتا ہے میرا گنہگار، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ پھر وہ بندہ معافی مانگتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، اناج ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، ساری کی ساری قوم پریشان ہے، رزق کی تنگی ہو گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا بھائیوں، اس کے گناہ کا اثر سارے عالم پہ مرتب ہوتا ہے، ساری دنیا میں اس کے گناہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔
وہ گنہگار تھا، گناہ کیا، رات دن گناہ کرتا تھا ایک شخص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سے جب انہوں نے دعا کی اور کہا کہ اللہ میری قوم کی حالت کیسی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، اناج ختم ہو گیا، میری قوم پریشان حال ہے، اللہ اس پہ رحم فرما دے، اس پہ کرم فرما دے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ تمہارے قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو میرا بہت بڑا نافرمان ہے، جس نے کبھی میرے سامنے سر نہیں جھکایا، جو رات دن گناہ کرتا ہے، صبح گناہ کرتا ہے، شام گناہ کرتا ہے، اور جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے فرمایا میں نے بارش کو روک دیا ہے۔ بزرگوں ہمیں معلوم نہیں، جب صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جس نے رات میں گناہ کیا، مجھ سے توبہ کر لے، توبہ مانگ لے، مجھ سے بخشش چاہے، میں اس کی بخشش کر دوں۔ صبح ہوتی ہے، ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، شام ہوتی ہے، اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو دن میں گناہ کیا، شام میں توبہ کر لے، کوئی ہے جس نے شام میں گناہ کیا، دن میں توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گنہگار ہے جس نے کبھی میری فرما برداری نہیں کی، کبھی اس نے ہمارے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی اس نے میرے احکام پہ عمل نہیں کیا، کبھی میرے بتائے ہوئے طور طریقے پہ اس نے نہیں چلا، بڑا نافرمان ہے، صبح بھی گناہ کرتا ہے، شام بھی گناہ کرتا ہے، جس کی نحوست سے ہم نے بارش کو بند کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو ایک میدان میں جمع کیا، اعلان کیا کون ہے وہ نہ اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، جس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے ساری قوم پر بارش کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، پانی رک گیا، غلہ ختم ہو گیا، سب پریشان ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کون ہے ایسا شخص جس کی نحوست سے اللہ نے پانی کو بند کر دیا، جس کی نحوست سے اللہ نے بارشوں کو روک دیا ہے۔ تو وہ شخص مجموعے میں تھا، وہ سمجھ گیا اتنا بڑا نافرمان تو اللہ کا میں ہوں، اتنا بڑا گنہگار تو میں ہوں، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہے، میں اللہ کا باغی ہوں۔ وہ سمجھ گیا اور اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ آج تک تو نے میرے عیوب کو چھپایا ہے، اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے اسی مجموعے کے اندر، باہر کوئی نہیں نکلا، اسی مجموعے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا ایسا شخص کون ہے جو گنہگار ہے، ہماری مجلس سے چلا جائے، ہمارے گاؤں سے چلا جائے، تیری نحوست کی وجہ سے بارش بند ہو چکی ہے۔ اسی مجموعے میں اس نے دعا مانگی اللہ سے، کہا کہ اللہ آج تک تو نے میرے عیوب کو چھپایا ہے، اللہ آج تک تو نے میرے عیبوں کو چھپایا ہے، اللہ اگر آج تو مجھے ظاہر کر دے گا تو میں ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، ساری قوم کے سامنے اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اور اللہ سے اس نے توبہ کی، عہد کیا، مضبوط عہد کیا، اللہ سے کہا کہ اللہ آج کے بعد میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس کی توبہ 2 نمبر والی توبہ تھی، 1 نمبر والی اوریجنل نہیں تھی، یعنی شرمندگی کے ڈر سے اس نے مجموعے میں دعا مانگی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اس کی دعا کو قبول کرنے کے بعد بارشوں کا نزول ہوا، سب لوگ پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باہر تو کوئی نہیں گیا، مجموعے سے کوئی نہیں نکلا، اور بارش اللہ تو نے برسا دی۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی بندے کی معافی کی وجہ سے میں بارش کو برسا رہا ہوں۔ تو اللہ اتنے معاف کرنے والے ہیں، اللہ اتنے سننے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تم فوراً مسجد میں آؤ، اللہ سے عہد کرو، اللہ سے وعدہ کرو، سچا وعدہ کرو، زندگی میں دوبارہ کبھی وہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اس کو ایسا پاک اور صاف بنا دیتے ہیں جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ انعام ہے اللہ کا امت محمدیہ پر، یہ احسان ہے اللہ کا امت محمدیہ پر کہ اللہ نے موت تک ہمارے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب بھی کوئی خطا لغزش ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔